اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں تک ایک غائبانہ بات چل رہی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انٹروڈکشن چل رہا تھا۔ تمام تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پھر آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں بندہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتا ہے۔ جیسے بشرا نے ہمیں بتایا کہ ایا کا جو کا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ کانورسیشن میں ہیں، جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں، مخاطب ہیں جس کے ساتھ۔ جب انسان کو اللہ کا انٹروڈکشن دے دیا گیا تو گویا ایاک نعبد سے بندے نے ایک سگنیچر کیا ہے، ایک سائن کیا ہے کانٹریکٹ کے اوپر۔ جیسے بزنس ڈیل ہوتی ہے، ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن بتائی جاتی ہیں اور پھر کانٹریکٹ پہ سائن کیا جاتا ہے۔ یہ بندے کا سائن ہے بندگی کی کانٹریکٹ پر، عبودیت کے کانٹریکٹ پر۔ ہم صرف اور صرف تیری بندگی، تیری عبادت، تیری اطاعت، پرستش، فرما برداری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں تخلیق کیا، آخر ہماری تخلیق کا مقصد کیا تھا۔ جیسے ایک واشنگ مشین بنانے والا بتاتا ہے کہ میں نے یہ واشنگ مشین صرف اور صرف اس لیے بنائی کہ یہ کپڑے دھوئے، میں نے یہ گاڑی صرف اور صرف اس لیے بنائی کہ یہ چیزوں اور لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے، میں نے یہ فریج محض اس لیے بنائی ہے کہ یہ کھانے کی چیزوں کو ٹھنڈا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ داریات میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو یہاں پہ سورہ فاتحہ میں انسان کو آرڈر دیتے کہ میری بندگی کرو، کیونکہ یہ تمہارا پرپس ہے، یہی تمہارا کام ہے۔ اب تمہیں میرا انٹروڈکشن مل گیا تو ایاک نعبد کی جگہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر بھی آ سکتا تھا کہ میری آج کے بعد تم نے بندگی کرنی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ فیکٹ، یہ حقیقت کہ بندہ خود کہتا ہے، ڈکلیئر کرتا ہے، اس کنکلوژن پہ آتا ہے ایاک نعبد، اس لیے یہ مکالمہ ہے انسان کا اپنے رب سے، کیونکہ اٹ ہیز ٹو بی اے چوائس۔ ہر انسان کو اپنے لیے ڈیسیژن لینا ہوگا کسی نہ کسی پوائنٹ پہ۔ کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے، چاہے چرند ہو، پرند ہوں، زمین، آسمان، پہاڑ، فرشتے، سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ صرف انسان اور جن ایسی دو مخلوقات ہیں کہ جن کے پاس چوائس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کے بعد بندے کے پاس چوائس دی گئی ہے کہ ڈیسائیڈ کر لو کہ تم نے کس کی بندگی کرنی ہے، اور تب بندہ اس ڈیسیژن پہ آتا ہے، خود بذات خود اس چیز کا فیصلہ کرتا ہے کہ میری بندگی اب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس لیے ایاک نعبد has to come from the person himself۔ اب ہماری ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اوور دی ایئرس، اور وہ یہ غلطی ہے کہ ہم نے ایاک نعبد کا مطلب صرف عبادت تک محدود کر دیا ہے، کہ ہم نماز صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، روزے ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں۔ ہم نے ایاک نعبد کو صرف عبادت سمجھا اور عبودیت اور بندگی کو بھلا دیا۔ اب کیا ہوا اس کا نتیجہ کہ نماز تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن بندگی ہم اپنی خواہشات کی کرنے لگ گئے۔ روزے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں اور بندگی ہم پیسے کی کرتے ہیں۔ حج ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں اور بندگی ہم زمانے اور اس کے ٹرینڈز کی کرنے لگ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نمازوں سے سیٹسفائی کر لیں گے اور باقی سب پوری زندگی ہم اپنی مرضی کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے۔ ایاک نعبد صرف مسجد میں نہیں ہے، ایاک نعبد گھر میں بھی ہے، ایاک نعبد سڑک پہ چلتے ہوئے بھی ہے، دکانوں میں بھی ہے، مالز میں بھی جب ہم چل رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ایاک نعبد ہے، آفس میں بھی ہے، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے بھی ہے۔ ہماری زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں ایاک نعبد نظر آنا چاہیے۔ نماز تو ہم پڑھ لیں گے، لیکن دکان پر جب جا کے جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ تو مال نہیں بکتا، تو اس میں ہم اپنی مرضی کریں گے۔ ابھی سلام پھیر کے ہم جا نماز پر ہی بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم سارے خاندان کی غیبت کر لیتے ہیں،
اس وقت بندگی کا بٹن آف ہو جاتا ہے. ابھی حج کر کے آئے ہیں اور خاندان میں کسی کا وراثت کا معاملہ آیا ہے تو حصے جو ہیں وراثت کے وہ ہم اپنی مرضی سے دیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی کوئی ضرورت نہیں. ناپ تول میں بھی کمی کریں گے، لوگوں کا حق بھی ماریں گے، ایک دوسرے کا ناجائز مال بھی کھائیں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، اور پھر ہم عمرہ کر کے یہ سب کچھ بخشوا لیں گے. اصل میں ایاک نعبدو ہر چیز پہ اپلائی ہوتا ہے. ہم کیا سنتے ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں، ہم کیا بولتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، یہ سب بندگی کا حصہ ہے. نوکر اور غلام میں یہی فرق ہے. نوکر تو شام کو چھٹی کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن غلام کبھی بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا. اس کی زندگی کا ہر لمحہ اپنی مالک کی مرضی کے تابع ہوتا ہے. غلام سوتے ہوئے بھی غلام ہی ہوتا ہے. پھر آتا ہے ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا کانٹریکٹ بہرحال ایک بہت بھاری کانٹریکٹ ہے. اپنی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھال لینا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. ہر کسی کی غلامی چھوڑ کر اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو مار کر اللہ تعالیٰ کی ماننا ایک مشکل کام ہے. اسی لیے اتنا بھاری کانٹریکٹ سائن کرتے ہی جیسے ہی بندہ کہتا ہے ایاک نعبدو، فوراً بندہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ تیری بندگی تیری مدد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. استعانہ کا لفظ تعاون سے آیا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، پشت پناہی کرنا. ہم سب تعاون کے لفظ سے واقف ہیں. یہ ایک ایسی مدد ہے جب آپ پہلے سے ہی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، سٹرگل کر رہے ہیں، اور آپ کو اس کام کی تکمیل کے لیے کسی کے تعاون کی ضرورت ہے. اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کسی کو تعاون کرنے کو نہیں کہہ سکتے. اگر میں گھر کا فرنیچر کی سیٹنگ چینج کرنا چاہتے ہوں اور فرنیچر بہت بھاری ہے اور میں پوری کوشش کر رہی ہوں، اپنی پوری جان لگا رہی ہوں، اس کے باوجود میں فرنیچر ہلا نہیں پا رہی، تب میں اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہوں کہ مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. اگر میں خود ریلیکسنگ چیئر پر بیٹھی چائے پی رہی ہوں اور میں نے کانوں میں اپنے ہیڈ فونز لگائے ہوئے ہیں تو اس حالت میں اپنے ہسبینڈ کو تعاون کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتی. تعاون صرف تبھی ہوتا ہے جب آپ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ اکیلے اس کام کے لیے کافی نہیں ہیں. اے اللہ، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، اپنی پوری سٹرگل لگائیں گے کہ ہم تیری عبودیت کا یہ جو کانٹریکٹ سائن کیا ہے اس پہ پورے اتر سکیں، تیری عبودیت کا حق ادا کر سکیں. لیکن ہمیں تیری مدد درکار ہے، تیری سپورٹ چاہیے، تیرا تعاون درکار ہے، اور یہ ہے ایاک نستعین. ایاک نعبدو سے ہم نے وعدہ کیا کہ عبادت اور عبودیت صرف اور صرف ایکسکلوسیولی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور کسی کے لیے ہو ہی نہیں سکتے. ایاک نستعین کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی مدد بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگی جا سکتی ہے، ایکسکلوسیولی، اور ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتے. اب اپنی سوسائٹی میں ہمیں یہ بھی بہت بڑا پرابلم نظر آتا ہے کہ نماز میں تو کھڑے ہو کر ہم کہتے ہیں ایاک نستعین، اور مدد مانگنے کے لیے ہم پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، تعویذوں اور امام زامنوں سے ہم مدد مانگتے ہیں. نمازیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں لیکن مدد کے لیے ہم غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دنیا میں ہم ایک دوسرے کی مدد لیتے ہیں اور ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتے ہیں، ٹیچرز کے پاس جاتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد لیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی کہا ہے قرآن میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے کی تقوی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. تو کیا یہ سب کچھ غلط ہے؟ یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا جب ہم مولا کا ورڈ ڈسکس کر رہے تھے، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو. ایک تو مدد یہ ہے نا کہ میں کوئی بھاری فرنیچر اٹھا رہی ہوں، جیسے میں نے ابھی اگزامپل دی، اور میں اپنے ہسبینڈ کو مدد کے لیے بلاتی ہوں، تو یہ جائز ہے اس طرح کی مدد مانگنا، اس میں کچھ شرک نہیں ہے. اب 3 کنڈیشنز ہیں جو اگر ہم ذہن میں رکھ لیں، 3 شرائط ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کب کسی سے مدد مانگنا جو ہے وہ جائز ہے اور کب کسی غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک بن جائے گا. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جس سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ زندہ ہو. میں اپنے کسی زندہ رشتہ دار کو اپنے لیے دعا کرنے کے لیے کہتی ہوں، یہ جائز ہے، شرک نہیں ہے. لیکن میرا کوئی رشتہ دار، کوئی بزرگ، کوئی نیک شخص اس دنیا سے جا چکا ہے، ان سے دعا کرنے کو کہنا شرک ہو جائے گا،
کیونکہ بندے کی مدد اس کی زندگی تک محدود ہے، مرنے کے بعد بندے کی مدد ختم ہو جاتی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی مدد ہے جو لامحدود ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جس سے مدد مانگی جا رہی ہو وہ موجود ہو۔ میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں، ان سے علاج کرواتی ہوں، ان سے کہتی ہوں میرا چیک اپ کر لیں، اور وہ میرے ٹیسٹ کرنے کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ مجھے کیا مرض ہے۔ ایک شخص دور کہیں امریکہ میں بیٹھا ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ اس کو فون پہ اپنے سمٹمز بتاتے ہیں، وہ آپ کو میڈیسن بتا دیتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ میں کسی عمل یا کسی علم یا کسی مراقبے کے ذریعے آپ کی بیماری کا پتہ لگا کر آپ کا دور سے ہی بیٹھ کر علاج کر دوں گا، تو یہ شرک میں کاؤنٹ ہو جائے گا، کیونکہ آپ اس بندے کے بارے میں یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ اس کے پاس علم الغیب ہے اور وہ غائبانہ مدد کر سکتا ہے۔ غیب کا علم اور غائبانہ مدد صرف اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور آپ کسی کو اللہ تعالیٰ کی صفت میں شریک نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، جس سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ اس مدد کی قدرت رکھتا ہو۔ میں اپنی عربک کی ٹیچر سے کہتی ہوں کہ آپ میری عربک سیکھنے میں مدد کریں، یہ جائز ہے کیونکہ میری ٹیچر کے پاس یہ ایبلٹی ہے۔ لوگ پیر صاحب کے پاس جا کے کہیں کہ پیر صاحب پھونک مار دیں ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوتی، کیا پیر صاحب کے پاس یہ ایبلٹی ہے کہ وہ کسی کو اولاد دے سکتے ہیں؟ یا پیر صاحب ہمارے اوپر پھونک مار دیں، تعویذ دے دیں کہ ہمارا رزق بڑھ جائے، کیا پیر صاحب کسی کو رزق دے سکتے ہیں؟ یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ آپ نے ہمیشہ کسی سے مدد مانگتے ہوئے چیک لسٹ بنانی ہے۔ کیا وہ زندہ ہیں؟ کیا وہ موجود ہیں؟ اور کیا جو میں مدد مانگ رہی ہوں اس کی وہ قدرت رکھتے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہر وقت یہ تینوں کوالٹیز موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہیں، اور وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس لیے اصل مدد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کی جا سکتی ہے، اور یہی ہم وعدہ کرتے ہیں ایاک نستعین کہہ کر۔ صحابہ کرام میں تو اس وعدے کی ایسی پابندی تھی کہ سواری پر بیٹھے ہوتے تھے، اگر چھانٹا گر جاتا تھا تو سواری سے اتر کر خود اٹھاتے تھے اور کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ان صحابہ کرام کی ٹریننگ ہی ایسے کی تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کی گارنٹی دوں گا اگر تم مجھے ایک چیز کی کمٹمنٹ دے دو۔ اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا وَلَا تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا، کبھی انسانوں سے کچھ نہ مانگو۔ تو یہ ایاک نستعین کی جو ہے زندہ مثالیں تھیں ہمارے صحابہ کرام۔ سلف کا کہنا تھا کہ سورہ فاتحہ قرآن کا راز ہے، اور یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ کا راز ہے۔ اس آیت کو پڑھنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس پہ عمل کرنے کے اعتبار سے یہ بہت ہی بھاری آیت ہے۔ پوری زندگی لگ جاتی ہے اس ایک آیت پر عمل کرنے میں، اس ایک آیت کو دل سے سمجھنے میں، اس ایک آیت کو انٹرنلائز کرنے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کو سمجھنے کی اور اس پر پوری طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔